عقیدہ ختم نبوت پر آپ سے دو چار باتیں کرنے لگا ہوں کہ جب اللہ کا قرآن حضور پاک کو خاتم النبیین کہتا ہے، حضور پاک کی زبان اقدس خود کو خاتم النبیین کی صفت سے متصف کرتی ہے، تو ہم لوگ اس میں کتنی اپنی جوانی اور کتنا اپنی محنت کا دخل رکھتے ہیں، یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے۔ ابھی بھائی نعت پڑھ رہے تھے نا، اس پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک جملہ پڑھا ہے، تو میں اس پر بھی ایک بات کرتا ہوں۔ آپ کی مسجد جامع مسجد ہے نا، جمعہ کے خطبے میں جب خطیب ہاتھ میں عصا لے کر، ہاتھ میں عصا پکڑ کے نا ایک حدیث پاک پڑھتا ہے، وہ آپ نے سنی ہے، ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لفظی ترجمہ کرتے ہیں، میری امت میں سب سے زیادہ رحیم و کریم ابو بکر ہے۔ میں لفظ کھولنے لگا ہوں، توجہ بھائی، ترجمہ وہ کریں جس سے ایمان کھل جائے۔ ارحم سب سے زیادہ نرم، کس سے؟ بھی امتی، پوری امت میں۔ کس پر؟ ارحم امتی بھی امتی، پوری امت پر۔ کون ہے؟ ابو بکر۔ یہ ارحم اس میں تفضیل ہے، اس انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے، سب سے بڑا لفظ۔ تو ارحم امتی بی امتی ابو بکر کیا معنی؟ ترازو لو، ترازو کے ایک پلڑے میں جتنی امت میں مرد اور عورت، ولی، اولیاء، غوث، کتب، ابدال، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، علماء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، ایک طرف ان کی رحمت، کرم اور نرمی رکھ دے، ارحم اس میں تفضیل ہے نا، اور دوسری طرف اکیلا ابو بکر کی نرمی کے معاملے کو تول لے، ارحم امتی، امت میں تو صحابہ سے لے کر قیامت تک ہے، یعنی حضرت عمر سے لے کر قیامت تک کے لیے ارحم امتی، پوری امت کی رحیمی، پوری امت کی کریمی، پوری امت کی نرم مزاجی ایک طرف، اور ابو بکر کی ایک طرف، فرمایا ابو بکر کا پلہ بھاری ہو جائے۔ یہ فتویٰ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اتنا نرم ہے نا۔ آؤ ذرا اس نرم صحابی سے پوچھتے ہیں کہ ختم نبوت پہ بھی نرمی کرنی چاہیے۔ یہ نرم ترین شخص ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ شاید کوئی ڈھیل دے دے، کوئی نرمی بتا دے۔ آؤ ابو بکر کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ رسالت مآب کا دنیا سے انتقال ہوتا ہے، حضرت ابو بکر جانشین پیغمبر بنتے ہیں، اور مسلمہ کذاب یمامہ کی بستی میں اٹھ کے خود کو جھوٹا نبی گردانتا ہے اور اعلان کرتا ہے میں نبی ہوں۔ میری نبوت کا معجزہ یہ ہے کہ 5 نمازیں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، میری نبوت میں رب نے 3 معاف کر دی ہیں، 2 پڑھو۔ اور اس بے ایمان نے یہ اعلان کر دیا اور اپنی نبوت کاذبہ کا اعلان کیا اور رسول اللہ کی تاج نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر آرام کو حرام کر دیا اور فرمایا لشکر اکٹھا کرو، اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے تاج نبوت کو میلی آنکھ سے دیکھا ہے۔ حضرت عمر جیسا شخص جو جری ہے، شجاع ہے، نڈر، دلیر، بہادر، خدا کی قسم بہادری جس پہ ناز کرتی ہے، حضرت عثمان سخاوت جس پہ ناز کرے، حضرت علی جس کے لیے فرمایا لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، جس پر شجاعت ناز کرتی ہے۔ مشورہ ہوا کہ امیر المؤمنین تھوڑی سی نرمی، کچھ دنوں بعد ابھی یہ نمٹ لیں، یہ نمٹ لیں، یہ نمٹ لیں، کریں گے ان کو بھی لائے۔ لیکن ابو بکر کو اتنی جلدی تھی اس مسئلے پر، اللہ اکبر، فرمایا لوگوں، حضرت عمر کو جو سامنے مخاطب کیا، یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ابو بکر نے فرمایا تو کہہ رہا ہوں، ورنہ شاید کسی عام بندے نے خود سے کہے تو شاید اسلام سے باہر ہو۔ یہ ابو بکر کہہ سکتا ہے، حضرت عمر کو ہم جیسوں کی تو مجال ہی نہیں ہے۔ اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، کہ عمر
اسلام لانے سے پہلے تو تم بڑے جری سمجھے جاتے تھے، اسلام کے بعد ڈرپوک کیوں بن رہے ہو؟ ہمارے ماں باپ قربان حضرت عمر کی جوتی کے نیچے آنے والے تمغے پر مٹی کے ذرات پر، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جملے کو نقل کر رہا ہوں۔ فرمایا عمر اس مسئلے پر، حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر کا یہ کہنا تھا کہ میرے دل میں بھی ابو بکر صدیق والا وہی جوش آ گیا کہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ابھی ابھی کریں۔ پھر لشکر بنا، لشکر جرار بنا۔ امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اٹھائیں، یہ لشکر گیا ہے یمامہ۔ آپ میں بہت سے لوگ حجاز مقدس کا سفر کر چکے ہوں گے، آپ مدینہ طیبہ گئے ہیں، اللہ ہم سب کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ 1000 کلومیٹر مدینہ طیبہ سے یمامہ کی بستی ہے، 1000 کلومیٹر، شاید اس سے بھی زائد ہے کیونکہ 1000 تو ریاض ہے اور ریاض سے بھی 80 کلومیٹر آگے ہے۔ یہ صحابہ کرام گئے ہیں، کوئی اونٹ پہ، کوئی گھوڑے پہ، کوئی پیدل، اتنا دور گئے اور وہاں پر یمامہ کی بستی میں جا کر مسلمہ کا مقابلہ کیا۔ بڑے بڑے اجلہ صحابہ اس میں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جیسا شخص اس میں موجود ہے۔ حضرت معاویہ خود فرماتے ہیں کہ جب مسلمہ کو دھکا دینا تھا تو دھکا دینے میں گرانے والا میں ہی تھا۔ کتنے کتنے اجلہ لوگ اس میں گئے اور ابو بکر پل دو پل کی خبر بھی ان کی لیتے رہے، خود جانا چاہتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا امیر المؤمنین نہیں، آپ یہاں رکیں گے، اگر آپ کو وہاں نقصان ہوا ملت اسلام دنیا کو کیا منہ دکھائے گی کہ جسے نائب نبی بنایا اسے بھی مروا بیٹھے؟ نہ نہ، آپ یہاں رکیں۔ سادات کی بات پہ حضرت ابو بکر سر جھکا دیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر رک گئے تھے۔ مجمع گیا اور وہاں پر مقابلہ ہوا، اس مقابلے میں بنو حنیفہ کا مسلمہ ایک کذاب ڈر گیا اور اس نے پسپائی اختیار کر کے ویڈرالنگ پوزیشن پہ اپنے قلعے میں جا چھپا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قلعہ کتنا بلند ہوتا ہے، آپ لاہور کا ذرا شاہی قلعہ دیکھ لیں، بدامی باغ میں نیچے ٹھہرے اور قلعے کے اوپر دیوار دیکھیں، ٹوپی گر جائے گی قلعے کی دیوار کتنی بلند ہے دیکھتے دیکھتے۔ تو قلعے تو اتنے اونچے ہوتے، وہ قلعے میں گھس گیا، پہلے سے وہاں راشن اکٹھا کر کے رکھا تھا کہ اگر مسلمان لاک ڈاؤن لگا دے تو پھر میں اندر کھاتا رہوں گا۔ لاک ڈاؤن سے آپ زیادہ سمجھتے ہیں نا، حال ہی میں لگ چکے ہیں، تو ڈر کے مارے اندر گھس گیا۔ اب قلعے کے دروازے بند کر دیے، اب قلعے پہ نہ کوئی اس وقت کا نیزہ اثر کرے، نہ کوئی تلوار اثر کرے، نہ کوئی تیر اثر کرے۔ اب دو ہی راستے تھے، ایک بہت خطرناک، ویری ویری ڈینجرس وے، خطرناک راستہ تھا، جان جوکھی راستہ تھا، اور ایک بڑا ایزی راستہ تھا۔ ایزی راستہ یہ کہ باہر بیٹھ کے آرام سے گپ شپ لگائیں، تیاری کریں، بیٹھے رہیں، ہم بھی کھاتے پیتے رہیں، وہ بھی، جب خوراک اندر ختم ہوگی خود بخود ہی نکلیں گے۔ جان جوکھی ایک اور راستہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی مسلمان کو اندر ڈال دیں دروازے کے قریب اور وہ جا کر گیٹ کھول دیں۔ صحابہ نے رخصت نہیں، عزیمت کے راستے کو اپنایا۔ آپ حدیث پاک کے تقریباً ہر دوسرے صفحے پہ ایک نام دیکھتے ہیں، ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ انس بن مالک کے بڑے بھائی ہیں برا بن مالک، ان کی قبر آج بھی یمامہ میں ہے۔ اللہ کی قسم دنگ رہ جاتا ہے خدا کے سامنے ہمارا عقل کہ برا بن مالک نوجوان ہے، 1000 کلومیٹر دور اس کی قبر مدینہ طیبہ سے موجود ہے، اپنی ماں کو مدینہ طیبہ چھوڑ کے آئے، اس کے گھر والے وہی ہیں، بچے وہی ہیں، بیوی وہی ہیں، فیملی سسٹم وہی ہے، لیکن ختم نبوت کی تاج کی حفاظت کے لیے 1000 کلومیٹر سے زائد کے سفر میں کھڑے ہوئے اور کہا میں تیار ہوں، جس طرح مشورہ ہو مجھے اندر پھینک دو، شہادت ملنی ہے مجھے باہر ملے یا اندر ملے، کل قیامت میں رسول اللہ کا سامنا اس عالم میں کروں گا کہ یا رسول اللہ جب تک جان میں طاقت تھی، میری رگوں میں دوڑتا خون اور میری سانس کی نالیوں میں چلتا سانس تھا، میں نے آپ کی نبوت پر پہرا دیا۔
یہی طے ہوا کہ نیزوں کے ساتھ نیزے باندھے جائیں اور لمبی سی لائن بنا کر یوں بڑے بڑے ڈنڈوں اور بیمبو اور بانس کی شکل دی جائے اور اس پر ڈھال کو پھنسایا جائے اور اس پر حضرت برا کو بٹھا کر بلند کیا جائے کہ تا وقتے کہ یہ قلعے کی دیوار پہ چڑھ جائے۔ اس دوران قلعے کے جو رکھوالے ہیں نا، وہ جو اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں، انہیں تیر بھی مار رہے ہیں، یہ تمہیں پتہ ہو، اور جب وہ تیر ماریں گے تو مجمع اس جگہ اندر سے جمع بھی ہو جائے گا۔ جب یہ چھلانگ لگائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ یہ سب کچھ ان کے سامنے ہے، لیکن رضاکارانہ طور پہ برا ابن مالک رضی اللہ عنہ نے خود کو پیش کیا۔ یوں ہی نیزے باندھے گئے، ڈھال پر اٹھایا گیا، اوپر پہنچایا گیا، انہوں نے اندر سے چھلانگ لگا۔ کفر کے جمگھٹے میں جب چھلانگ لگائی تو 80 سے زائد زخم انہیں لگے ہیں، لیکن یہ دیوار سے دروازے کی کنڈی کھولنے میں کامیاب ہو۔ جب کنڈی کھلی، مجھے بتائیں کھلے میدان میں دشمن کے پاؤں ڈگمگائے، آج یہ تو پہلے سے گھیرا بند ہے، کیا بنا ہوگا ان کا؟ خدا کی قہر کی طرح صحابہ کا لشکر ان نبوت کے ڈاکوؤں پہ ٹوٹ پڑا اور اتنا قتال ہوا، یقین مانے وہ کہتے ہیں پاؤں خون سے بھر گئے ہمارے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، جن کے ہاتھوں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی حالت کفر، اس وقت یہ حضرت وحشی حالت اسلام میں، اور کہتے تھے میں ابو بکر کی آواز پہ سب سے پہلے لبیک کہنے والا تھا، تاکہ مجھ سے جو کام ہوا ہے نا حضرت حمزہ کی شہادت، اس کو کسی حصے سے مٹا پاؤں۔ قتلت خیر الناس ثم لاجل ذلك قتلت شر الناس، فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں نے سفر کیا اور قلعہ یمامہ میں گیا اور ادھر جا کر میں نے وہی حربہ اسی انداز میں مسلمہ کو مارا جیسے حضرت حمزہ پہ چلایا۔ ان کی معافی تو قبول ہو گئی تھی نا، حضور پاک نے ان کی معافی قبول کر لی، اسلام ہو گیا، رضی اللہ عنہ ہو گیا۔ صرف ایک بات فرمائی تھی کہ واشی تو مؤمن ضرور، صحابی رسول ضرور، تیری توبہ قبول ضرور، لیکن کوشش کیا کر میرے پیچھے بیٹھا کر، مجھے چاچو یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت واشی کہتے ہیں میرے لیے کوئی سب سے بڑی بات سے کم تو نہ تھا نا، کہ کیا ہے، کیا پہنچوانا۔ کہتے ہیں میں اسی لیے چاہتا تھا کہ کل قیامت میں تو حضور کا سامنا کر پاؤں،